بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اکثر و بیشتر ہمارے حالات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پریشانی سے یا مختلف پریشانیوں سے مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کس اللہ کے بارے میں؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، جو ہماری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہماری زندگی اور ہماری موت اسی کے قبضے میں ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی یا کوئی دعا کی قبولیت میں دیر ہو گئی تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا، اللہ تو اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، یا اللہ کی مدد تو کافروں کے ساتھ ہے، نان مسلمز کے ساتھ ہے، مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی مدد سے محروم ہیں۔ تو بدگمانی نہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مدد میں تاخیر کے اسباب کیا ہیں، پھر بھی ہمیں پر امید رہنا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ تم میں سے کسی کو ایسی حالت میں موت نہ آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ بدگمان ہو، بلکہ جب مریں تو ایسی حالت میں مریں اور زندگی بھی ایسی حالت میں گزاریں کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھتے ہوں۔ یہ ایک قسم ہوئی۔ گمان کی دوسری قسم ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو کثرت گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یا بعض اوقات تھوڑا سا گمان بھی گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو کثرت گمان یقیناً یہ ثابت کرتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی گناہ والا گمان بھی شامل ہوگا۔ تو اس کا حل کیا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اور کہاں بدگمانی کی اجازت ہے، جائز ہے، اور کہاں ناجائز ہے؟ تو وہ لوگ جن کے فکر و عمل میں خیر غالب ہو ان کے ساتھ تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہمیں تحقیق سے یہ ثابت ہے، تجربے سے یہ ہمارے سامنے ہے کہ فلاں قسم کا شخص یا فلاں شخص اس کے اکثر و بیشتر اعمال اور سوچ اچھی ہے تو اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے فکر و عمل میں شر اور برائی غالب ہوتی ہے، ان کے بارے میں گنجائش ہے کہ بدگمانی کر سکتے ہیں، اور اسے بدگمانی نہیں بلکہ احتیاط کہتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی مسلمانوں کا دشمن ہے، کوئی ہمارا دشمن ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی خاطر احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو اس کو احتیاط کہیں گے، اس کو بدگمانی نہیں کہیں گے، اس کی تو اجازت ہے۔ اب اس کے ساتھ بات یہ آتی ہے کہ بدگمانی کو منع کیوں کیا گیا اور اس کو اتنا برا کیوں کہا گیا، کہ یہ کئی اور برائیوں کی وجہ بنتی ہے۔ اس سے انسان کا اپنا ذہنی سکون برباد ہوتا ہے، اس سے انسان کے معاشرے کی اجتماعیت ختم ہوتی ہے، باہمی نفرتیں جنم لیتی ہیں، انسان ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دل میں بغض اور کینہ اور عداوت اس قسم کی دیگر اخلاقی برائیاں جنم لے لیتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک چیز کا یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ اگرچہ ہم یہ چاہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں بدگمان نہ ہوں، لیکن ہمیں بھی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضع التہمہ، کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، کہ ہم ایسا عمل یا ایسی جگہ پہ جانے سے بچیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے بلا وجہ بدگمان ہو جائیں، اگرچہ ہم صحیح کام کر رہے ہوں۔ تو اس کی احتیاط بھی لازم ہے کہ بلا وجہ کسی کو بدگمان ہونے کا موقع فراہم نہ کریں۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اس بدگمانی کا علاج کیا ہے، حل کیا ہے؟ تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم جس کے بارے میں بدگمان ہوں اس کے بارے میں دعائے خیر کرنی شروع کر دیں، اس کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں۔ اگرچہ یہ مشکل کام ہے لیکن اس کی کوشش کریں گے تو جیسے قطرہ قطرہ گر کے پتھر پر بھی نشان ڈال دیتا ہے، تو یہ عمل شروع میں مشکل لگے گا، لیکن جب دیکھیں گے کہ اس کے نقصان سے بچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ضروری ہے
کہ ہم اپنے دل کو بدگمانی سے پاک کریں، تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو ہم دعائے خیر کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں اس شخص کی نفرت اور اس کے بارے میں بدگمانی دل سے ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایسے اعمال کا ایک روحانی اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں خصوصی طور پر بدگمانی سے بچیں اور حسن ظن رکھیں، اور اسپیشلی خاص طور پر اللہ کی ذات کے ساتھ بدگمان ہونا تو بالکل بھی صحیح نہیں، اور اس کا نقصان ہمیں دونوں جہانوں میں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس خوبی سے، حسن ظن والے خوبی سے متصف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔